وقفیت ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے علم میں ترقی عطا فرمائے، برکت دے، آپ کی عمر دراز کرے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیکھیں گے. کبھی موقع ملا تو ہم آپ سے پھر جو ہے سنیں گے، استفادہ حاصل کریں گے. اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. الحمدللہ. اور یہ یہاں کے لیے پہلا لیکچر ہے جو پاور پوائنٹ کے ذریعے سے نکلا ہے. اس کی ڈور بڑی سمجھے آپ کے ہو سکتا ہے، اور اگر دوسرے مقررین بھی کچھ اس قسم کا بنا کے لائیں تو ان کو بھی ایک انکریجمنٹ ہوا، سمجھے ان کی ہمت افزائی، ان کو بھی جو ہے سبق ملا. بہت بہت شکریہ آپ کا. دعا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. آج 21 ربیع الثانی 1445 ہجری موافق 6 نومبر 2023 عیسوی، دن پیر، بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے شریعت انفارمیشن سروس کی 918ویں لیکچر. عنوان ہے کامیابی کے رشتے قرآن و حدیث کی روشنی میں. مخاطب کریں گے حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب. میں ادباً گزارش کرتا ہوں عالی جناب حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب سے وہ شہ نشین پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں. اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ جل وعلا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے جو بہت ہی مہربان، نہایت رحم فرمانے والی ہے، جو ذات بدلے کے دن کی مالک ہے. ایسی شان والی ذات کی، اس کی شایع نشان درود اور سلام اس کے آخری نبی اور رسول سیدنا محمد عربی صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر، آپ پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کی صحابیات پر، اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جو آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے. حمد و صلات کے بعد آج بتاریخ 6 نومبر 2023 مطابق 21 ربیع الثانی 1445 ہجری بروز پیر بوقت درمیان عصر مغرب بمقام مسجد عالیہ گن فاؤنڈری ایبٹس حیدرآباد تلنگانہ شریعت انفارمیشن سروس کی 918ویں نشست، جس کا عنوان کامیابی کے راستے، کامیابی کے راستے. اس عنوان پر اللہ کے سکھائے ہوئے، اللہ کے بتائے ہوئے
علم سے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کامیابی کے راستے کیا ہیں اللہ کی نظر میں، اور ہمیں ناکامی اتنی کوششوں اور کاوشوں کے باوجود کیوں مل رہی ہے؟ ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے اس وقت، جبکہ ہمارے پاس 57 کنٹریز ہیں، نیچرل سورسز کا ایک ذخیرہ ہمارے پاس ہے، اور تیل کے ذخائر ہمارے ملکوں کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود کامیابی ہمیں کیوں حاصل نہیں ہو رہی؟ کیوں باطل اتنا نڈر ہے کہ ایک بالشت کا ملک چھوٹا سا فلسطین کے اوپر 30 دن سے بھی زیادہ ہو رہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، لیکن 57 ملک اسلامی کچھ بھی نہیں کر پا رہے؟ کامیابی حاصل کیوں نہیں ہو رہی؟ اسی کا جائزہ ہم نے آج کے لیکچر میں لیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے 10 پوائنٹس قرآن اور حدیث کی روشنی میں متعین کیے ہیں، جو سلسلہ بار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو کامیابی کو لاتی ہے وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم یہ کامیابی کے راستے اور وہ طریقے آپ کو بتائیں، پہلے تو جو لفظ قرآن مجید میں کامیابی کے لیے آئے ہیں وہ ہم بتا دیں۔ فوز، نجاح اور فلاح، تینوں کے معنی کامیابی کے ہیں، لیکن اس میں فلاح جو ہے وہ پائیدار کامیابی کو کہتے ہیں، دونوں جہاں کی کامیابی کو کہتے ہیں۔ اس کے معنی کامیابی کے یعنی فلاح کے کیا ہیں؟ ڈکشنری کے اندر خیر و خوبی اور کامیابی کے ساتھ بقا اور ہمیشگی اور نجات کی صفت کے ساتھ اپنے مقصد تک پہنچنا، یہ ہے کامیابی۔ مختصر لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ دونوں جہاں کی جو کامیابی ہوتی ہے اس کو الفلاح کہتے ہیں۔ ہم نے یہی لفظ فلاح مختلف صورتوں میں جو آیا جس پر اللہ کے وعدے ہوئے، اسی ضمن میں جو کامیابی کے راستے ہیں، ویز آف سکسیز، اٹرنل سکسیز، اس کو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا ہے۔ اذان کے اندر بھی یہ لفظ الفلاح کا بولا جاتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہ جس کے معنی ہیں آؤ دونوں جہاں کی کامیابی کی طرف، آؤ دونوں جہاں کی کامیابی کی طرف۔ تو اب یہاں سے ہم چلتے ہیں فلاح کی اس تمہید کے بعد اور اس تعریف کے بعد کہ کامیابی کے راستے کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو کامیابی سے ہم کنار کر سکتی ہے وہ ہے توبہ۔ ہم نے اس عمل کو ایک اوکیجنل پروسیس بنا دیا ہے، بس کوئی خاص موقع ہوتا ہے، یا تو رمضان کا موقع ہو، یا متبرک راتیں ہوں، یا عیدین ہو، یا جمعہ ہو، خاص موقع پر بس اپنے کلوں پر ہم ہاتھ مار لیتے ہیں، اور رمضان بھر اپنے کلوں پر ہاتھ مارتے رہتے ہیں، اور پھر 11 مہینے دوسروں کے کلوں پر ہاتھ مارتے رہتے ہیں۔ اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ ایک ایکچول پروسیس ہے،
سنسیئر پروسیس کا نام ہے۔ یہ ٹریڈیشنل پروسیس نہیں ہے کہ ایک روایتی انداز سے بس توبہ 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 کر لیں۔ توبہ ایک سنجیدہ عمل ہے۔ جب تک توبہ کے اندر توبہ کی شرائط اور سنسیئرٹی شامل نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ ٹریڈیشنل توبہ کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ ٹریڈیشنل توبہ ایکچول توبہ اسی وقت بنے گی جب اس توبہ کی شرائط کو ہم پورا کریں گے۔ توبہ کی علماء نے کچھ شرائط بتائی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے، گناہ سے رک جائے۔ دوسرا، اس گناہ پر ندامت ہو، پچھتاوا ہو، افسوس ہو، کیونکہ توبہ کے معنی ہی ہیں حدیث کے اندر الندامہ، التوبہ ہی الندامہ۔ توبہ پچھتاوے کا، ریپنٹنس کا نام ہے، افسوس کا نام ہے، ندامت کا نام ہے۔ اور تیسری شرط جو ہے وہ یہ کہ دوبارہ اس گناہ کا کرنا ایسا ہی ناممکن ہو جائے آپ کے لیے جیسا کہ تھنوں سے دوہا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، ایسا ناممکن ہو جائے۔ اور چوتھی ایک شرط اور ہے، اگر بندوں کے جو حقوق ہیں، جو رائٹس ہیں، ان کے اندر اگر آپ نے کوئی وائلیشن کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، ان کی حق تلفیاں کی ہیں، تو ان کے حقوق کی ادائیگی کرنے کے بعد پھر جو توبہ کریں گے وہ توبہ قبول ہوگی۔ اگر بندوں کے حقوق کی حق تلفیاں جاری ہیں اور آپ کے حج اور عمرے جاری ہیں اور کتنے ہی ذکر اذکار آپ کرتے رہیں، کتنے ہی وظائف پڑھتے رہیں، کتنے ہی ہرے لال پیلے دسترخوان بچھاتے رہیں، اگر توبہ کی یہ شرائط جو ہیں یہ پوری نہیں کی تو توبہ قبول نہیں ہے۔ تو یہ خاص طور سے چوتھی شرط، بندوں کے حقوق اگر آپ نے لیے ہیں، وہ بندے چاہے مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں چاہے غیر رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہوں۔ کبھی یہ ہوتا ہے ارے یہ تو کافر کا مال ہے، جائز ہے، یہ تو کافر کی زمین ہے، سب چلتا ہے۔ نہیں، بہرحال وہ ایک انسان ہے اور اللہ کو انصاف سب کے ساتھ پسند ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ صرف مسلم کے ساتھ ہی تمہیں انصاف کرنا ہے، صرف مومن کے ساتھ انصاف کرنا ہے، جو مسلمان نہیں ہے اس کے ساتھ تمہارے لیے 7 خون معاف ہیں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ انصاف جو شرائط ہیں ان میں ایک شرط یہ ہے کہ بندوں کے حقوق وہ چاہے کوئی بھی بندے ہوں وہ ادا کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے توبہ قبول ہوگی۔ ہم لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، بندوں کے حقوق کی حق تلفیوں کو ہم اس کی تلافی عمرے سے کرنا چاہتے ہیں، رمضان کے عمرے سے کرنا چاہتے ہیں، حج سے کرنا چاہتے ہیں، ریٹائرمنٹ کا حج اس سے کرنا چاہتے ہیں، بوڑھی عمر کا حج اس سے کرنا چاہتے ہیں، یا 1 دیگ 2 دیگ پکا کے کھانا کھلا کے اس سے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ جب تک بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ یاد رکھیں، جیسا گناہ ویسی تلافی۔ اللہ کے جو حقوق ہیں اس کے اندر اللہ سے آپ معافی مانگیں، توبہ کریں، وہ غفور الرحیم ہیں، وہ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن بندوں کے حقوق کی جب تک بندے معاف نہیں کر دیں تو اللہ بھی قبول نہیں کرتے، اس کا خیال رہے۔ تو توبہ افسوس کا نام ہے، ندامت کا نام ہے، اور توبہ یہ مومن کی شان اور مومن کی صفت ہوتی ہے کہ کوئی گناہ اس سے ہو گیا تو جان بوجھ کر تو گناہ کرنا مومن کی شان ہی نہیں ہے، یہ تو سرکشی ہے۔ اللہ گناہ کو معاف کرتے ہیں، توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں،
سرکشی معاف نہیں ہوتی. نادانستہ طور پر گناہ ہو گئے، اللہ سے معافی مانگی، اللہ معلوم نہیں تھا، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جائے گا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کی بات ہے، پھر آپ وہ عمل کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ توبہ کر رہے ہیں، تو یہ عمل جو جان بوجھ کر گناہ کا عمل کیا جائے یہ سرکشی ہے، اور سرکشی پر سزا بھی سخت ہوتی ہے. تو توبہ ایک ایکچول پروسیس ہے، ایک سنجیدہ عمل ہے. یہ ہمارا وصف پوری زندگی ہونا چاہیے. صرف رمضان کے اندر ہم اس کا اظہار کچھ خاص طریقوں سے کر دیں نہیں. بندہ مومن تو وہ ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو فوراً اسی وقت وہ توبہ کر لے، اسی وقت وہ توبہ کر لے. اور موم متقی کی تو پہچان بھی اللہ نے یہی بتائی کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. شیطان ان کو نرغے میں لیتا ہے، کوئی گناہ کرا دیتا ہے تو اللہ کی یاد کر لیتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو بصیرت اور سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے. یہی وہ توبہ ہے جس پر اللہ نے فلاح کا، کامیابی کا وعدہ کیا. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو، اللہ کی طرف سب کے سب توبہ کرو، سب کے سب رجوع کرو، پلٹو. توبہ کے معنی پلٹنا، رجوع کرنا، کائے سے، گناہ سے نیکی کی طرف، اللہ کی ناراضگی سے اللہ کی خوشی کی طرف، ندامت کے ساتھ. تو پھر تم فلاح پاؤ گے، تمہیں دونوں جہاں کی کامیابی نصیب ہوگی. اب یہاں یہ توبہ جس ضمن میں بولا گیا ہے، یہ سورہ نور کی 31 نمبر کی آیت ہے. بات اوپر سے بے حیائی کی، بے پردگی کی، بدکاری کی، زنا کی، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. یہ سب باتیں بتا کر کہا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. ان گناہوں سے اجتماعی طور پر توبہ کرو، پلٹو، تاکہ تم دونوں جہاں میں کامیاب ہو. ہماری توبہ انفرادی توبہ ہوتی ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جمیعاً، اجتماعی توبہ ہونا چاہیے. جب امت کی اکثریت نہیں بلکہ امت کا کل کے اندر یہ توبہ کا مزاج آ جائے گا تو انقلاب آئے گا. ابھی ہمارے اندر یہ توبہ کا مزاج جب وائٹنس کا سگنل گر جاتا ہے، ہم مسٹر بلیک سے مسٹر وائٹ ہو جاتے ہیں، ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، تو پھر جب قبر کا گھڑا سامنے دکھتا ہے تو پھر توبہ کا خیال آتا ہے، اور وہ بھی انفرادی بس توبہ کر لی. نہیں، اجتماعی توبہ. تمام کی تمام امت کا جب یہ توبہ کا وصف اور مزاج بن جائے کہ غلطی ہوئی، میرے رب کی ناراضگی کی بات ہوئی، بس مجھے اس سے بچنا ہے، پلٹ جانا ہے، اور اس پر مجھے افسوس کرنا ہے اور آئندہ یہ کام نہیں کرنا. اسی طرح توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. وہ لوگ جو حق کو چھپاتے ہیں، جو اللہ نے اتارا، واضح دلائل جو اتارے، جو اس کو چھپاتے ہیں، اور جو ہدایت اتاری اللہ نے اس کو چھپاتے ہیں، یعنی دین حق کو، دین اسلام کو، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے کلام کی آیتوں کو اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچاتے، چھپاتے ہیں. یہ وہ ہیں کہ ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے اور اللہ کی لعنت ہے. اور یہ عمل حق کو چھپانے کا ایسا عمل ہے کہ یہ قابل توبہ جرم ہے. فرمایا لعنت ہوتی رہے گی تمہارے اس حق کو چھپانے پر. آج یہ صرف حق کے اظہار کا کام صرف مولوی ملاؤں کا رہ گیا ہے، ائمہ اور خطبہ کا رہ گیا ہے. یہ مسٹر
اور یہ فلاں اور فلاں جتنے ٹر لگے ہوئے ہیں ان کا کام نہیں ہے، سب کا کام ہے، سب کا کام ہے۔ توبہ سب کا کام ہے، اظہار حق سب کا کام ہے۔ اللہ نے جو دین آپ کو دیا ہے، دین اسلام، دین حق، اس کا اظہار اللہ کے بندوں تک کیجئے، اس کا تعارف کیجئے، جو ناواقف ہیں اسلام سے ان تک پہنچائیے، یہ بڑا کام ہے۔ اور اس کام کو اگر نہیں کر رہے تو گویا کہ اللہ کی نظر میں آپ ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں آپ، اور یہ قابل اصلاح جرم ہے، قابل توبہ جرم ہے۔ فرمایا مگر وہ اس لعنت سے بچ جائیں گے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، وَتَبَيَّنُوا، اور جو حق ہے اس کو واضح کیا لوگوں کے سامنے، اللہ پھر ان کی توبہ قبول کریں گے۔ دوسری بات، توبہ ود اصلاح، وہ توبہ قبول ہے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، فرمایا اللہ نے وہ توبہ جو کامیابی کے راستے کھولتی ہے، کامیابی لے کر آتی ہے، وہ کون سی توبہ ہے؟ فرمایا رہا وہ جس نے توبہ کی، پلٹا اللہ کی طرف، نادم ہوا اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، عسیٰ ان یکون من المفلحین، امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا۔ تو توبہ ود اصلاح انقلاب لاتی ہے، اور توبہ وداؤٹ اصلاح، یہ ٹریڈیشنلی توبہ، یہ کلوں پہ مارنے والی خاص موقعوں پر توبہ کچھ بھی انقلاب نہیں لا سکتی۔ تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ سنجیدہ توبہ اور توبہ کو اپنا وصف بنانا زندگی کا، یہ عمل وہ عمل ہے کہ یہ کامیابیاں کو کھینچ کے لائے گا آپ کے لیے دونوں جہاں کی۔ اب اس کے بعد اللہ کے لیے ایمان لانے کے بعد اللہ کے لیے جان اور مال سے مجاہدہ کرنا، اسٹرگل کرنا، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، پھیلانے کے لیے جد و جہد کرنا، سنگھرش کرنا، اسٹرگل کرنا۔ آپ مجھے بتائیے، ہماری جد و جہد، ہماری کاوشیں، ہماری اسٹرگل جو بھی ہوتی ہے، آپ سے سچ کہتا ہوں اور یہ سوال آپ سے کرتا ہوں، 90% ہماری کوششیں، کاوشیں، محنتیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، دنیا کو حسین بنانے کے لیے، عہدے کو حسین بنانے کے لیے، کیپٹل کو حسین بنانے کے لیے، پوزیشن کو حسین بنانے کے لیے، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس لیے ہوتی ہے۔ 90% اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے کتنا ہم مجاہدہ کرتے ہیں، کتنا سنگھرش کرتے ہیں، جائزہ لیں۔ دنیا سنوارنے کے لیے ہماری تجوری کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ ہے، ہماری جیب میں جو کچھ ہے سب کچھ ہے، ہمارے پاس جتنا کیپٹل ہے اس میں 90% دنیا سنوارنے کے لیے، اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، اس میں جد و جہد اور کوشش کرنے کے لیے کتنا پرسنٹ ہمارے پاس ہے، کتنا ہم اس کے اندر لگاتے ہیں۔ کامیابی کے راستوں میں سے ایک راستہ یہ بتایا کہ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ بھلائیاں کس کا مقدر ہیں، دونوں جہاں کی کامیابی یعنی فلاح کس کا مقدر ہے، وہ اللہ نے بتایا، اور اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ نے فرمایا اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہے۔ کہہ دیا کہ کامیابی ملے گی ان چیزوں میں، تو مل کر رہے گی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ کیا ہے وہ؟ جس پر دو نعمتوں کا وعدہ، بھلائیاں آپ کا مقدر، خیر و خوبی، ویلفیئر آپ کا مقدر، اور دوسرا ایٹرنل سکسیس آپ کا مقدر۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا رسول اور ان کے ساتھی جو ہیں ان کی شان یہ ہے، صحابہ کی شان، رسول کی شان، جاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے مجاہدہ کیا۔ مجاہدہ کائے کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا
وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کرو، مجاہدہ کرو، کوشش کرو، یعنی اس کے تعارف کو، اس کے پیغام کو عام کرو۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستوں کے اندر ہمارے دین کے پھیلانے کی کوششیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، اس میں وقت نکالتا ہے، ہم اس کے لیے ہماری راہیں کھولتے چلے جاتے ہیں۔ ضرور ضرور ہم اس کو ہدایت کے راستے دیں گے، کھولتے چلے جائیں گے، کھولتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو خیرات اور بھلائیاں اور فلاح لکھی ہے وہ قائم لکھی ہے۔ رسول اور رسول کے ساتھیوں کی نشانی اور پہچان یہ ہے کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد دین کو پھیلانے کے لیے اپنا مال بھی لگایا، اپنا جان بھی لگایا۔ پھر فرمایا انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائیاں لکھ دی ہیں، انہی لوگوں کے لیے دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، جیسا کہ میں نے کہا، ہم کامیابی کے بڑے خواہش مند ہیں، لیکن جو شرائط ہے کامیابی کی جو اللہ نے رکھ دی ہے وہ تو پورا کرو۔ شرائط پوری نہیں کرو گے تو کامیابی کیسے ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ IAS IPS اور بڑے بڑے عہدے، کچھ ان کی شرطیں ہوتی ہیں، وہ شرائط پوری کرو گے تو ڈگری حاصل ہوگی، امتحان میں بیٹھو گے وہ ڈگری حاصل ہوگی، وہ شرائط پوری کرنے کے بعد پھر کامیابی ملے گی۔ تو اتنی بڑی جنت، اتنی اعلیٰ جنت، دونوں جہاں کی کامیابی اور ہر قسم کی بھلائیاں اللہ ایسے ہی بس لکھ دیں گے کہ بس ریٹائرڈ لائف کے اندر کچھ تھوڑے سے کام کر لیے اور بس چھٹی۔ اس کو اپنی زندگی کا عنوان بنائیں، اللہ کے دین کو پھیلانے میں اپنا پیسہ لگائیں، اپنی جان بھی اپنا مال بھی لگائیں۔ نہیں مولوی صاحب کا کام ہے، بس آئیے چندہ لینے آئے ہیں آپ، لیجئے 200 روپٹی 500 روپٹی لے جائیے، وہ بھی 5 چکر کرانے کے بعد پھر دیتے ہیں۔ بس آپ دنیا کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بس یہی لوگ ہیں دین کے کام کرنے کے لیے، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ ہر مومن کا، ہر مسلمان کا کام ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے اپنی مال اور اپنا جان لگائے۔ اسی طرح کامیابی کا کہ راستوں میں یہ ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ لوگ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، یہاں خاص طور سے رسول کا ذکر ہے، وَعَزَّرُوهُ، اور رسول کی سپورٹ کی، وَنَصَرُوهُ، اور رسول کو کوآپریٹ کیا۔ 2 لفظ استعمال کیے، تعزیر اور نصرت۔ تعزیر کہتے ہیں سپورٹ کرنے کو، اور نصرو کے معنی رسول کی مدد کی، کوآپریٹ کیا، ہیلپ کی رسول کی۔ اور تیسری بات دونوں کامیابی حاصل کرنے کی بتائی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کو فالو کیا، اس نور کے فالوور بنے جو ان کے ساتھ اتارا گیا۔ قرآن مجید کہ ریڈر سے بڑھ کر فالوور بنیے۔ یہ 3 باتیں۔ اب رسول کی حمایت کیا ہے، رسول کی سپورٹ کیا ہے، رسول کی حمایت کیا ہے، اور رسول کی مدد کیا ہے؟ کیا خالی فنگر ٹپس کو، پلکوں کے اوپر رسول کا نام آئے تو پھیر لینا رسول کی سپورٹ ہو گئی؟ ہیں؟ یہ رسول کی سپورٹ ہو گئی؟ کان پکڑ کے کھینچ لینا رسول کا نام آئے بس رسول کی سپورٹ ہو گئی؟ رسول کی سپورٹ کیا ہے اور رسول کی ہیلپ اور کوآپریشن کیا ہے وہ قرآن کی آیت سے بتاتا ہوں۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، رسول کے غم کو شیئر کرنا، رسول کے غم میں اپنے غم شامل کرنا۔ اے نبی کہیں آپ اپنے آپ کو اس غم میں گھونٹ گھونٹ کے ہلاک نہیں کر دینا کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ یہ ہے رسول کا غم،
آپ کی یہ تمنا، یہ چاہت کہ ساری انسانیت ایمان لے آئے، ساری انسانیت جہنم سے بچ جائے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للمسلمین نہیں کہا، للعالم بھی نہیں کہا، للعالمین بھی نہیں کہا کہ دونوں جہانوں کے لیے، للعالمین پلیورل کا صیغہ استعمال کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں دونوں جہاں کے نبی، وہ بھی انڈر اسٹیمیشن کرتے ہیں اللہ کے نبی کی شان کا۔ عالمین نہیں کہا، عالمین کہا، ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ تمام جہانوں کے لیے۔ تو رسول کا درد اور غم کیا تھا؟ ہر ایک کے دل میں ایمان پہنچ جائے، ہر بندہ جو اپنے مالک سے بچھڑا ہوا ہے مالک سے مل جائے، ہر دل کو رب سے جوڑ دو، یہ رسول کا مشن ہے، یہ رسول کا غم تھا۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ آپ اپنے آپ کو اس غم میں، ان کے پیچھے، اس افسوس میں گھونٹ گھونٹ کر ہلاک نہیں کر دینا کہ یہ اس کتاب پر، قرآن پر ایمان نہیں لا رہے۔ رسول کا یہ غم تھا کہ یہ قرآن کا پیغام ہر ایک تک پہنچے، رسول کا یہ غم تھا کہ ایمان ہر ایک کے دل میں پہنچے، قرآن سے ہر ایک متعارف ہو۔ ہم کر رہے ہیں یہ کام، ہم کر رہے ہیں، کتنا اس کے اندر اپنا وقت لگا رہے ہیں، کتنا اس میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، کس میں اپنا پاور اس میں کتنا لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں کتنی لگا رہے ہیں اس کے اندر، کتنی لگا رہے ہیں۔ ہماری ساری صلاحیتیں دنیا کے لیے، ہماری ساری شان و شوکت دنیا سنوارنے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہم اپنی صلاحیتوں کا کتنا استعمال کر رہے ہیں، اس کو چمکانے کے لیے، اس کو پریویل کرنے کے لیے کتنا استعمال کر رہے ہیں۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا فلاح نہیں ملے گی۔ تو یہ ہے رسول کی سپورٹ، رسول کی سنتوں کو زندہ کرو، رسول کے غم میں اپنا غم داخل کرو، شیئر کرو۔ یہ کام کرو گے، اللہ کا وعدہ ہے دونوں جہاں کی کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اب ظلم سے بچنا اور بچانا، خاص طور سے یہ توجہ سے سنیے، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اللہ نے فرمایا ظالم جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے، ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ نہیں کہا کہ لا يفلح الظالمون الکافرون، لا يفلح الکافرون الظالمون، جو کافر ظلم کر رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے، جو مسلمان ظلم کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کہیں ہو تو بتاؤ؟ جو بھی ظلم کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ بخار ایسا نہیں کہ مریض کو ہی آتا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں ہوتا، نہیں میں ڈاکٹر ہوں، خبردار بخار اگر تو آیا ہے تو میں تجھے بہت دور بھگا دوں گا، میں ڈاکٹر ہوں۔ بخار ڈاکٹر کو بھی آ سکتا ہے، بخار امام صاحب کو بھی آ سکتا ہے، پیر صاحب کو بھی آ سکتا ہے، لیڈر صاحب کو بھی آ سکتا ہے، پریچر صاحب کو بھی آ سکتا ہے، پلیڈر صاحب کو بھی آ سکتا ہے۔ اب بخار اگر ڈاکٹر صاحب کو آیا تو اس کے دور کرنے کا بھی وہی نسخہ ہے جو بیمار کے بخار کو دور کرنے کا نسخہ ہے۔ ایسا نہیں ڈاکٹر صاحب کو بخار آیا ہے تو کوئی نسخہ دوسرا ہے، ہاں انجینئر صاحب کو آیا ہے تو ذرا وہ انجینئرنگ کا کوئی فارمولہ ہے اس سے دور کر دیں گے، ہیں صاحب؟ ایسا پہلوان کو آیا ہے تو پہلوان اپنی پہلوانی سے دور کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ بخار کسی کو بھی آئے، بخار ہے، گناہ کوئی بھی کرے، مسلم کرے یا غیر مسلم کرے، ظلم ہے، مسلم کرے یا غیر مسلم کرے، ظلم ہے۔ فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ بڑا ظلم ہے۔ اب شرک کیا ہے؟
بہت بولا جاتا ہے شرک کے اوپر، لیکن میں سورہ شعراء کی 5ویں رکوع کی آیت میں شرک کی حقیقت کیا ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے اور پھر اپلائی کر کے یہ رول دیکھیے کہ واقعی شرک کی حقیقت کیا ہے۔ جہنمی جہنم کے اندر جب چلے جائیں گے، مشرکین کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا، اور ان الشرک لظلم عظیم، کہا شرک بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے۔ جب یہ جائیں گے تو وہاں جا کر کیا کہیں گے؟ جہنم میں اللہ ان کو پھینک دے گا، تو وہاں پر وہ کیا کریں گے؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، قرآن نے کہا فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وہ کہیں گے جو ان کے گمراہ لیڈرز ہیں، مشرک، شرک کی طرف لانے والے، وہ بھی جہنم میں ہوں گے، اور جو ان کے گمراہ فالوورز ہوں گے وہ بھی ہوں گے۔ یہ جو فالوورز ہیں یہ کہیں گے اپنے گمراہ لیڈروں سے جن کے کہنے پر شرک کیا کرتے تھے اور اس کی سزا جہنم ملی ہے، وہ کہیں گے اذ نسویکم برب العالمین تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، خدا کی قسم ہم تو بڑی گمراہی میں تھے۔ کیا گمراہی؟ کہ ہم نے تم کو خدا کے ایکول بنا دیا تھا۔ یہ ہے حقیقت شرک۔ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے تمہیں ایکول کر دیا تھا رب العالمین کے۔ کیا مطلب؟ جو ڈپارٹمنٹ اللہ کے ہیں، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ سب اللہ کے ڈپارٹمنٹ، عزت اس کے ہاتھ میں، ذلت اس کے ہاتھ میں، اندھیرے اس کے ہاتھ میں، اجالے اس کے ہاتھ میں، زندگی اس کے ہاتھ میں، موت اس کے ہاتھ میں، رزق خزانے اس کے ہاتھ میں۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویزوجہم ذکرانا واناثا، مخلوق کو پیدا کرنا اس کے ہاتھ میں، لڑکا دینا اس کے ہاتھ میں، لڑکیاں دینا اس کے ہاتھ میں، دینا نہ دینا اس کے ہاتھ میں، دونوں دینا اس کے ہاتھ میں۔ یہ سب اللہ کے ڈپارٹمنٹ ہے۔ اب اس کو یہ سمجھنا فلاں گنڈے سے، فلاں جھنڈے سے، فلاں بابا سے، فلاں سے، فلاں سے یہ ہو گیا، یہ اللہ کے ایکولائز کر دیا، اللہ کے ایکولائز کر دیا بندوں کو، مخلوق کو خالق کے ایکولائز کر دیا۔ یہ ہے جو صفات اللہ کی ہیں، جو شان اللہ کی ہے، اس اللہ کی شان کو، اس اللہ کی صفات کو بندوں سے منسوب کر دینا، اور پھر یہ سمجھنا کہ ان میں بھی وہ پاور ہے، جو پاور خدا کا ہے وہ ان کا بھی پاور ہے۔ نعوذ باللہ، یہی ہے شرک کی حقیقت۔ جہاں شرک ہوگا وہاں ظلم ہوگا، اور جہاں ظلم ہوگا وہاں کامیابی نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرمایا شرک کرنے والے پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے شرک کیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو جب بھی، مظلوم ہو جب بھی۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ انصرہ اذا کان مظلوما، جب وہ مظلوم ہے تو سمجھ میں آتا ہے میں اس کی مدد کروں۔ افرأیت اذا کان ظالما، اللہ کے نبی اگر وہ ظالم ہے تو پھر میں کیسے مدد کروں؟ یہ کیا مطلب ہوا؟ ظالم کی مدد کرنے کا مطلب اور ظلم میں اضافہ کرنا۔ صحابہ نے سوال کیا، صحابی نے سوال کیا، آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ تحجزہ او تمنع، اس کو ظلم سے روک دو، اس کو ظلم سے روک دو۔ اور پھر فرمایا ان اللہ لیملی للظالم فاذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ ڈھیل دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے، اور جب پکڑ پہ آتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اب اس وقت مسلمان مظلوم بھی ہیں اور مسلمان ظالم بھی ہیں۔ فلسطین کے حالات ہمارے سامنے ہیں، کیسا ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ ابھی تک 4 دن پہلے کی یہ اطلاع ہے 18,000 ٹن کے بم
ان کے اوپر گرائے جا چکے ہیں، جو ہیروشیما پر گرائے گئے بموں سے 1.5 گنا زیادہ ہیں، 1.5 گنا زیادہ ہیں۔ 10,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں 30 دن کے اندر، ان میں 2/3 بچے ہیں، پھر اس کے بعد عورتیں ہیں۔ ہاسپٹلز کے اوپر، ہاسپٹلز کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا، اسکولز کو نہیں چھوڑا جا رہا، ریلیف کیمپس کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ یہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ اس وقت ہمیں کیا کرنا؟ مظلوم کی حمایت کرنا۔ حمایت کے طریقے کیا ہیں؟ جس بھائی پر ظلم ہو رہا ہے، وہ بھائی جو ظلم میں شریک ہے، اس کو روکنا کہ تو شریک ظلم نہ بن۔ وہ بھائی کون ہیں؟ 58 مسلم ملک ہیں، 57 مسلم ملک ہیں، لیکن بے حس بنے ہوئے ہیں، بے حس بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پر وہ بچے اپنے ہاتھوں کے اوپر، میں نے دیکھا بچے اپنے ہاتھوں پر اپنے نام لکھ رہے ہیں کہ اگر ہم شہید ہو گئے تو ہمیں پہچان لیا جائے، مسکراتے ہوئے۔ اجتماعی قبریں انہوں نے ایڈوانس کھود کر رکھی ہیں بڑوں نے کہ ہماری یہ قبر ہمارا گھر بننے والا ہے، شہادت کا شوق ہے، اور مسکرا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ ان کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ منظر، ہنستے ہوئے کھیل رہے تھے۔ ایک طرف یہ حال، اور اتنا ظلم و ستم کہ اللہ نے منظر کشی کی۔ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے کے اندر مدد کو نہیں آتے؟ اور والمستضعفین من الرجال والنساء، اور یہ کمزور عورتیں اور کمزور مرد، والولدان، اور یہ کمزور بچے، معصوم بچے، یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جو دعا کر رہے ہیں، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اے ہمارے پروردگار اس ظالم بستی سے، یہاں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ یہ منظر کشی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا قرآن میں سورہ انفال میں، ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، اگر تم سے وہ مظلوم تمہارے بھائی مدد طلب کریں دین کی بنیاد پر تو علیکم النصر، تمہارے اوپر لازم ہے ان کی مدد کرو۔ یہ فلسطینی کیا دین کی بنیاد پر ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ ارے یہ تو وہ بہادر بھائی ہیں، وہ بہادر بچے ہیں کہ جو ہم سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے قبلہ اول کی حفاظت کرنا، بیت المقدس کی۔ 75 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں، 75 سال سے روزانہ جنازوں کے جنازے شہید ہوتے ہیں، نکلتے ہیں ان کے۔ وہ فرض کفایہ ساری امت کی طرف سے ادا کر رہے ہیں، ساری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کام کریں۔ اب ایسے وقت کے اندر کہ بچوں کا ہاتھ ادھر پڑا ہے، پیر ادھر پڑا ہے، بھیجا باہر نکلا ہوا ہے معصوموں کا، ایسے وقت کے اندر ہم میوزیکل کنسرٹ کرا رہے ہیں ریاض کے اندر۔ انہی دنوں کے اندر 31 اکتوبر کو ایک جگہ نہیں 9 جگہ ہوئے، اور بے حیا بے شرم ہندوستان کا سلمان وہاں کے بے حیا اور بے شرم بن سلمان کے ساتھ چیف گیسٹ بنا ہوا ہے، بیٹھا ہوا۔ یہ بے حیائی اور بے غیرتی، بے حسی، ان کو روکنا کیوں؟ ہمارے ایسٹس کا کیا ہوگا؟ پھر ہمارے پروٹیکشن کا کیا ہوگا؟ اگر ہم نے ان کو سپورٹ کی تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ سے ڈرو، اسرائیل سے مت ڈرو۔ اللہ سے ڈرو، اسرائیل کے بموں سے مت ڈرو، امریکہ کے بموں سے مت ڈرو، اسرائیل سے ڈرو، اور اپنے مفاد کو، اپنے پرسنل انٹریسٹ کو قومی مفاد پہ ترجیح دو، قومی مفاد پہ ترجیح دو۔ اس وقت یہ حال، اور وہاں پر ڈانس کی محفل سجی ہے، ادھر سے سلمان کو بلایا جاتا ہے، ادھر سے شکیلہ کو بلایا جاتا ہے، اور ٹھمکوں کے اوپر کروڑاں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ کہا تھا
کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ فرما دیجئے مومنوں سے، یہ ہے ایمان کی تعلیم، اسلام کی تعلیم، کہ چلو تو نیچی نگاہوں سے چلو۔ یہ حیا اور شرم ہمیں سکھائی ہے کہ نگاہ بھی نہیں پڑے غیر محرم پر۔ ہم سے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والوں، یہ شراب، یہ جوا اور یہ جوئے کے تیر، یہ بت پرستی، یہ سب شیطان کے عمل ہیں، ان سے رکو۔ جس دین کی یہ تعلیم ہو، حیا جس نے یہ حیا کی بات کہی ہو کہ نیچی نگاہ کر کے چلو، غیر محرم پہ نظر نہیں پڑے، وہاں پر غیر محرموں کو برہنہ بلایا جا رہا ہے، اور شکیلا کے ٹھمکوں کے اوپر، اس کے ڈانس کے اوپر کروڑہ ڈالر، جبکہ وہاں پر ضرورت ہے تمہارے پیسوں کی۔ ان یتیم بچوں کو جو یتیم ہو رہے ہیں، جو یسیر ہو رہے ہیں، فلسطینی بچے، وہاں پر ضرورت تھی، تم اپنا اثر رسوخ وہاں استعمال کرتے۔ یہ ہمیں اپنے ان بھائیوں کی کہ جو ظالم ہیں اس طرح، اس وقت میں جب کوآپریٹ کرنا، کوآپریٹ نہیں کر رہے، ان کو اس طرح ان کو روکنا۔ اگر آج جتنے ان کے اثاثے ہیں وہ سب نکال لیں، شیئرز جو ہیں وہ سب نکال لیں، تیل بند کر دیں۔ ٹرکی امیر المومنین اپنے آپ کو بنتے ہیں، امیر المومنین کا لقب ہم نے ان کو دے دیا، طیب اردغان صاحب کو۔ خالی 2-3 لاکھ کے مجموعوں کو جمع کرنے سے، خالی بھاشن دینے سے کچھ ہوتا ہے؟ 70% آئل جو ہے وہاں سے جاتا ہے، وہ سپلائی کرتا ہے ٹرکی اسرائیل کو۔ ذرا سا ڈیلنگ کر دے ابھی دیکھیے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ آئل جو ہمارا جو ایکسپورٹ ہے ہم نہیں دیں گے، ابھی فیصلہ لے لیں۔ امپورٹ ہیں، ان کے جو پروڈکٹس ہیں ہم نہیں وہ کریں گے، ابھی یہ سٹیپ لے لیں۔ ہم کر لیں، آپ کر لیں بائیکاٹ پروڈکٹس کا، تو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن جب حکومتی سطح کے اوپر یہ بائیکاٹ ہوگا تو پھر یہ حکومت کروڑوں ڈالر اس پہ دے کر اور ان سے وہ بم خرید رہے ہیں، اور جو نہتے اور معصوم فلسطینیوں کو اوپر پڑ رہے ہیں یہ۔ لیکن بہرحال چونکہ اب وقت قریب ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ تو اب ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا؟ ہمارے وہ بھائی جو ظالم بنے ہوئے ہیں، مدد نہ کر کے، عسکری مدد کی ضرورت ہے ان کو۔ جارڈن ہے، مصر ہے، جو بالکل لگے ہوئے جو ملک ہیں، شام ہے، لبنان ہے، یہ سب اپنے راستے کھولیں اور اپنے ایئر بیسز جو دیے ہیں وہ نہیں دیں۔ ابھی دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے، نقشہ بدل جائے گا۔ لیکن ایسے وقت کے اندر یہ بے حسی کا حال، خیر ایک کرن نور کی ظلمات پہ بھاری ہوگی، شاعر نے کہا تھا ایک کرن نور کی ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات ان کی ہے مگر صبح ہماری ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ ان معصوموں کی، ان فلسطین کے معصوم بچوں کی قربانیاں انشاءاللہ رنگ لائیں گی۔ اب ایسے وقت میں کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے فلاح کا کام بتایا ہے، وہ کرنا ہے ہم۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والوں، حق پر جمے رہو ایسے حالات کے اندر، وصابروا، اور ایک دوسرے کو بھی حق پہ جمے رہنے کی تلقین کرو، حق پر جمے رہنے کی تلقین کرو، جو ناحق ہے اسے چھوڑو، حق پر جمے رہنے کی تلقین کرو۔ ورابطوا، اور جنگی ہتھیار تیار کرو، جنگی ہتھیاروں کی تیاری کرو۔ آپ مجھے بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے کے اندر کہا تھا، اور پھر اس کے بعد کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اسی طرح اللہ نے سورہ انفال میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم جتنی استطاعت رکھ سکتے ہو قوت حاصل کرنے کی، وہ قوت تیار کرو ان کے لیے۔ اور وہ قوت کیا ہے؟ گھوڑوں کی تیاری کرو،
تیار رکھو اور اس قوت سے، تاکہ تم جو دشمن ہیں اللہ کا اور تمہارا دشمن، جن کو تم سمجھتے ہو بعض وہ ہیں، جن کو تم نہیں جانتے بعض وہ ہیں، ان کے اوپر تمہاری اس قوت حاصل کرنے سے رعب، جسے کہنا چاہیے ہاریفائنگ ٹیرر، قوت مرہبہ ان پر قائم ہو۔ یہ قرآن نے ہم سے کہا تھا، قوت مرہبہ جو رعب ڈال دے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اب وقت نہیں ہے نہیں تو میں بتاتا، آپ نے یہ آیت پڑھی جمعے کے خطبے میں اور فرمایا الا القوت الرمی، 3 بار یہ جملہ کہا، سن لو کہ آج کی قوت جو اس زمانے کی جو قوت تھی، فرمایا وہ تیر اندازی ہے۔ اس زمانے کی اعلیٰ قوت تیر اندازی تھی، اب اس زمانے کی قوت کیا ہے؟ میزائل ہیں۔ اس زمانے کی قوت جدید اسلحہ ہیں، آئرن ڈوم ہیں، جو سب ان لوگوں کے پاس ہیں صاحب، بم ہیں، سب میرین ہیں، اینٹی سیپٹرز ہیں، یہ سب اس زمانے کے نیوکلیئر پاور، اس زمانے کا نیوکلیئر، یہ قوت مرہبہ اللہ فرما رہے ہیں، جو قوت مرہبہ تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس جو 57 ملک ہیں، یہ دولت والے، یہ تیل والے ملک، کیا یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی یہ حاصل نہیں کر سکتے؟ یہ سائنس یہ حاصل نہیں کر سکتے؟ امریکہ چھوٹا سا، USA کے اندر 500 کے قریب یونیورسٹیز ہیں، اور ہمارے 57 ملکوں کے اندر، 57 ملکوں میں 10 یونیورسٹیز بھی ایسی نہیں ہیں کہ جو نامی گرامی ہوں۔ بس 2 سال یوز کی کار، پھر اوور تھرو، گھر یوز کیا 5 سال کے اندر توڑو پھر بناؤ، کروڑ ہاں ہمارا ڈالر اس کے اندر عیاشیوں میں لگ رہا ہے، اس میں لگ رہا ہے۔ نیوکلیئر پاور، اور یہ جس کو قوت مرہبہ کہا، آج کی قوت مرہبہ، ایجوکیشن، سائنس، نیوکلیئر پاور، تاکہ ٹیریفائنگ ہارر جو ہے تم ان کے اوپر ڈال سکو۔ یہ قوت مرہبہ ہی تو ہے کہ سب لوگ 57 کو ہاتھ نہیں ڈال رہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ڈالا تو ہمارے اوپر بم نہ برس جائیں۔ یہ قوت مرہبہ ہی تو ہے جو خوف دلا رہی ہے، رعب ڈال رہی ہے۔ اگر ہمارے پاس ہوتا، یہ قوت مرہبہ ہمارے پاس ہوتی، گھٹنے ٹیکتے، آج ہم سے ڈرتے۔ ہم ان سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو ہونا تھی قوت مرہبہ، ہاریفائنگ پاور، وہ ان کے پاس ہے۔ باتیں بہت تھیں، لیکن چونکہ وقت اب نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی تو اس کی تکمیل آئندہ انشاءاللہ لیکچر کے اندر آپ کے سامنے ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فلاح کے جو راستے ہیں ان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو توبہ ان حالات میں ہم سے جو گناہ ہو رہے ہیں، اللہ ان پر سچی توبہ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ایکچول توبہ کی توفیق عطا فرمائے، سنجیدہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دین و دنیا کی کامیابی ہمارا مقدر بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حافظ کمال اسحاق کمال قادری صاحب کا لیکچر بہت ہی معلوماتی تھا۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور اتنا وسیع عنوان تھا، ایسا گہرا تھا، لیکن بہت اچھا، ایک سمندر کو سمیٹ کے کیپسول بنا دیا انہوں نے، بہت اچھی رہی۔ اللہ ہم کو توفیق دے کے جو سنے ہیں اس پر عمل کریں، جس میں عمل کی جو بات ہے توبہ کی ہے، اس میں ہم کو توفیق دے، ہدایت دے کہ ہم سچی توبہ کریں، توبۃ النصوح، جو اس کے دربار میں قبول و منظور ہو جائے، اور پھر دوبارہ نہ کرنے کا ہم مصمم ارادہ کر لیں اس گناہوں کا، اس کو کہتے ہیں صحیح توبہ۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے، ہدایت دے وہ کرے، اور جو بھی ظالم مظلوموں کی مدد کرنا ہم کو چاہیے وہ ہم کو کرنے کی توفیق و ہدایت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔